تو اب یہ جو موضوع میں آپ کے سامنے ذکر کرنے لگا ہوں علم کی فضیلت، یہ بھی ایسے نہیں ہے کہ میں اور آپ یہاں بیٹھے ہیں، چلو آج آ گئے ہیں، آج ہفتہ وار سلسلہ ہے، یہ موضوع ہے، چلنا ہے، سننا ہے، پھر ہم سب چلے جائیں، نہیں، یہ ایک مقصد ہے۔ ہمیں موضوع کیوں سن رہے ہیں، کیوں سنا رہے ہیں، کیوں بیان کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ آج اس چیز کی جو کمی ہے ہمارے اندر علم کا جذبہ نہیں رہا، اور یقین جانے ہم کچھ بھی کہیں، دینی علم کا جذبہ ہمارے اندر کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ جس بھی بندے سے آپ نے پوچھو آپ نے دنیا کتنی پڑھی ہے، کہتے ہیں میں نے میٹرک پڑھا ہے، 10 سال لگائے، میں نے بی اے کیا ہے، میں نے ایم اے کی ہے، میں نے ایم کام، بی کام، حتیٰ کہ کتنے لوگ ملتے ہیں کہتے ہیں پی ایچ ڈی ہم نے کی ہے، ہم نے فلاں شعبے میں اپنے آپ کو اسپیشلسٹ بنا دیا ہے۔ وہیں پر سوال کرنے آپ نے قرآن کتنا پڑھا ہے؟ میٹرک کرنے والے اگر گلی میں کھڑے ہو جاؤ ہزاروں ملیں گے، قرآن سنت کا علم رکھنے والے اللہ ماشاءاللہ کوئی ملتا ہے۔ پھر یہ معاملہ یہاں بھی نہیں رکا، ہم تو چلو غلطی پر آگے، جب اپنے اولادوں کی باری آتی ہے، ہاں جی کتنے بیٹے ہیں؟ 2 3 4 بیٹے تو ہیں ہی، اچھا ان کو کیا پڑھایا؟ وہ سارے پڑھتے ہیں، اچھا سارے پڑھتے ہیں، کہاں پڑھتے ہیں؟ وہ کے جی میں پڑھتے ہیں، وہ اسکول میں پڑھتے ہیں، وہ وہاں پڑھتے ہیں، وہ وہاں پڑھتے ہیں۔ اور پھر اگر آپ کسی سوال کریں آپ کے بچوں میں سے کتنے بچے ہیں جو دین سیکھتے ہیں، قرآن سیکھتے ہیں، شرعی علوم سیکھتے ہیں؟ سامنے جواب آتا ہے کچھ بھی نہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ آسان سی بات ہے، ہم نے دنیا کے علوم کو بہت کچھ سمجھ رکھا ہے، اور دینی علوم کو ہم نے کچھ نہیں سمجھا۔ اور آپ کیا سمجھتے ہیں یہ میری اور آپ کی عقل مندی کی بات ہے؟ یقین جانے نہیں، بڑے دکھ کی بات ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کئی بربادیوں کی بنیاد یہ چیز ہے کہ ہم دین نہیں سیکھ سکے، دینی علوم نہیں سیکھ سکے، اپنے اولاد کو نہیں سکھا سکے۔ تو ان نشستوں کا مقصد یہ ہے کہ آج ہم دینی علوم کی حیثیت سمجھیں اور آگے ہم اپنی اولادوں کو سمجھائیں، وقت کے ہم بھی سیکھیں اور اپنی اولادوں کو بھی صرف لگیں۔ اب علم کی کتنی بڑی حیثیت ہے، میں ابتدا ایک مثال سے کرتا ہوں، آپ اس مثال سے اندازہ لگائیں کہ صحیح مسلم کے اندر کتاب الطہارہ کے اندر ایک باب ہے، باب حکم ولوغ الکلب، کسی برتن میں کتا منہ ڈال دے اس کا شرعاً کیا حکم ہے، اس کا بیان۔ امام صاحب حدیث لاتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی برتن میں اگر کتا منہ ڈال دے یغسلہ 7 مرات، اس برتن کو 7 مرتبہ دھویا جائے گا۔ اور بعض روایت میں آگے یہ وضاحت ہے اولاہن بالتراب او اخراہن بالتراب، صرف 7 مرتبہ دھونا کافی نہیں ہے، ایک مرتبہ مٹی سے بھی دھونا پڑے گا، یا پہلی مرتبہ مٹی سے دھوئیں، 6 مرتبہ ایسے دھوئیں، یا 6 مرتبہ ایسے دھوئیں، اور آخر میں 1 مرتبہ مٹی سے دھوئیں۔ یہ کتے کی نجاست ہے، بلکہ ایسے لگتا ہے کہ سور کے بعد تمام تر ناپاک نجس جانوروں میں کتا سب سے آگے ہے۔ لیکن دوسری طرف آپ غور کریں، اللہ پاک قرآن میں فرماتے ہیں فَقُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَا عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ۔ اسی کتے کو اگر آپ تھوڑا سا شکار کرنے کا طریقہ سکھا دیتے ہیں، وہ تھوڑا سا شکار کرنا سیکھ جاتا ہے۔ پھر وہی کتا اگر آپ کے لیے کوئی جانور پکڑتا ہے، شکار کرتا ہے، دین کہتا ہے کہ آپ یہ شکار بھی کھا سکتے ہو، اس نجس ترین جانور کو اگر اتنی صرف معلومات مل جائے کہ وہ شکار کرنا جانتا ہے، تو اس غلیظ ترین جانور کے لیے اللہ نے کہہ دیا آپ اس کا پکڑا ہوا شکار بھی کھا سکتے ہیں۔ یہ چھوٹی سی معلومات آپ دیکھیں کہ کتے کی عزت میں کتنی ترقی کی، حالانکہ کتے کی کوئی عزت نہیں، لیکن ان کے معاملات میں۔ دوسری مثال پہ غور کریں، صحیح بخاری کے صحیح مسلم کے اندر کتاب البیوع کے اندر باب گئے کہ باب تحریم ثمن الکلب، کتا بیچا نہیں جائے گا، کتے کو بیچنا حرام ہے۔ امام صاحب اس پر باب قائم کر کے حدیث لاتے، اور بھی کئی جگہوں پر حدیث موجود ہے۔ نبی کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ سنو کتا کبھی بیچا نہیں جائے گا، یہ وہ جانور ہے جس کی کوئی حیثیت ہی نہیں کہ آپ مارکیٹوں میں بیل بیچے جائیں گے، بکریاں بیچی جائیں گی، ان جانوروں کو لایا جائے گا۔ کتا ایک ناپاک جانور ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں، ان کو بیچنے کی کوئی ضرورت نہیں، جائز ہی نہیں۔ لیکن یہ چیز ذکر کرنے کے بعد آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اِلَّا قَلْبٌ سَيْد،
لیکن اگر کسی کتے کو مالک نے شکار کرنا سکھلایا ہے اور وہ شکار کرنا جانتا ہے تو اتنی سی معلومات اگر کتے میں آ گئی ہے، کہتے ہیں اب اس کتے کا شکار اس کتے کو بیچنا جائز ہے۔ تو آپ اسی پر غور کریں، کتے کا کاروبار حرام، یہ ناپاک جانور، اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں، لیکن تھوڑا سا اسے شکار کرنا آ جاتا ہے، اتنی اس کی معلومات بڑھی ہے، اتنی سی معلومات بڑھنے کی وجہ سے یہ اپنی جنس کے دیگر جانوروں میں نمایاں ہو گیا، اب اس کا کاروبار بھی جائز ہے۔ تو ان چیزوں پہ غور کریں، یہ دنیا کی حقیر سی معلومات ہیں، اگر دنیا کے حقیر جانوروں میں آ جاتی ہیں، ان کی حیثیت دیگر جانوروں سے نمایاں ہو جاتی ہے، تو آپ اندازہ لگائیں کہ یہ شریعت کا علم، اللہ کا نازل کردہ علم اگر انسان کے سینے میں آئے گا تو یہ کتنا بڑا عظیم ہوگا۔ اور یقین جانیں، آپ قریب جائیں، اس نقطے کو سمجھیں، آپ اس نتیجے پر پہنچیں گے، اللہ نے ساری عزتیں علم میں رکھ لی، وہ علم بھی شرعی علم۔ اللہ پاک نے فرمایا سورہ انعام کے اندر، سورہ انعام کی آیت نمبر 83 میں رب تعالیٰ فرماتے ہیں نرفع درجات من نشاء، ہم جس کے چاہیں درجات بلند کر دیں، ہم جس کو چاہے عزیز تر عظیم تر بنا دیں، اعلیٰ تر بالا تر بنا دیں۔ اب یہ جو آیت ہے اللہ پاک فرماتے ہیں ہم جسے عزت دیں، جسے درجات دیں۔ اس آیت کی تفسیر میں تفسیر ابن ابی حاتم کے اندر امام ابن ابی حاتم رحمہ اللہ یہ اثر لاتے ہیں کہ معروف تابعی وہ کون ہیں؟ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے آزاد کردہ غلام ہیں، کون؟ زید۔ وہ فرماتے ہیں کہ یہاں جو آیت میں کہا گیا ہے، زید بن اسلم فرماتے ہیں یہاں جو کہا گیا ہے نرفع درجات من نشاء، ہم جس کے چاہے درجات بلند کریں، فرماتے ہیں اس آیت میں لفظ من سے مراد علم ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہم جو علم حاصل کرتے ہیں انہیں سب سے بڑی عزتیں دیتے ہیں، اور یقین جانے ہم بے سمجھ ہیں۔ جب تک اس امت میں سمجھدار لوگ تھے ان کی سوچ کیا تھی؟ آپ امام دارمی رحمہ اللہ کی سنن دارمی پڑھیں، سنن دارمی کے مقدمے کے اندر امام صاحب نے ایک باب قائم کیا گیا، باب البلاغ الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بھانجے ہیں عروہ بن زبیر، وہ ایک بار اپنے بیٹوں کو، بلکہ اکثر اپنے بیٹوں کو نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں بیٹو تعلموا، علم حاصل کرو، شریعت کے علم کو سمجھو، دین کے علوم کو جانو، حاصل کرو۔ آگے فرماتے ہیں فَإِن تَكُونُوا صِغَارَ قَوْمٍ فَأَسَىٰ أَن تَكُونُوا كِبَارَ آخَرِينَ، اگر آج تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے، اگر آج تم چھوٹے تصور کیے جاتے ہو، آپ شریعت کے علم کو جانو، سیکھو، اللہ آپ کو قوموں کا قائد بنا دے گا، اللہ پاک آپ کو قوموں کا بڑا بنا دے گا۔ کہ یقین جانے ساری عزتیں اللہ نے علم میں رکھ لی ہے۔ نبیوں کے بارے میں فرمایا وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ، یہ نبی ہیں جو کہ سارے جہانوں کے سردار ہیں، سارے جہانوں میں چنے ہوئے ہیں۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں یہ کس بنیاد پر؟ علم کی بنیاد پر۔ نبیوں کا علم سب سے اعلیٰ ہے، نبوت کے علم کے صاحب ہیں، وگرنہ دنیاوی اعتبار سے تو وہ شاید اتنے غریب ہوتے ہیں کئی ایسے انبیاء کہ دنیا کے غربا سے بھی زیادہ غریب، ان سے بھی زیادہ مسکین، بکریاں چرانے والے، لیکن ان کی عظمتوں کا جو اصل بنیاد ہے کہ ان کے سینوں میں اللہ کے دینوں کا علم ہے، اللہ کی شریعتوں کا علم ہے، وحی الہی کا علم ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کیا اللہ نے کتنا بڑا شان دی ہے کہ رحمت للعالمین بنایا ہے۔ آپ ایسے سمجھیں کہ مخلوق میں ان سے کوئی بڑا نہیں، اللہ نے نبیوں کو اکٹھے کر کے کہا کہ تمہاری عزت عظمتیں سب سے بڑی ہیں، لیکن سنو میرا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم عظمتوں میں آپ سے بھی بڑا ہے۔ جب یہ نبی آ جائے تو آپ ان کے نقش قدم پر چل پڑو۔ اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ وہ یہی ہے، خود آپ فرماتے ہیں قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں کو کہہ دیں کہ میں بھی ایک بشر ہوں، میں بھی ایک انسان ہوں، فرق یہ ہے میری عزت و عظمتوں کا عرفہ اور اعلیٰ ہونا وہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ یوحیٰ الیہ انما الہکم الہ واحد، میرے پاس وحی کا علم ہے،
میرے پاس جبریل امین آتے ہیں، مجھ پر وحی نازل ہوتی ہے، جس کے نتیجے میں اس علم کی بدولت میں ساری امت بلکہ ساری مخلوق میں عظیم تر ہوں۔ یقین جانے علم والوں کا اللہ پاک نے اتنا بڑا مان اور شان بتائے۔ آپ ذرا تھوڑا قرآن کی طرف رجوع کریں، تھوڑا سا احادیث کی طرف رجوع کریں، علم اور علم رکھنے والوں کا اللہ پاک نے کتنا بڑا مقام بتایا ہے۔ اللہ پاک نے اپنی توحید کا، اپنی الوہیت کا تذکرہ کیا، کیا فرمایا؟ فرمایا شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو۔ اللہ پاک فرماتے ہیں میں اللہ ہوں، اس بات کی گواہی میں اللہ خود دیتا ہوں۔ آگے فرمایا والملائکہ، اور میرے سچے ہونے کی گواہی، میرے برحق ہونے کی گواہی، میرے معبود ہونے کی گواہی اللہ فرماتے فرشتے بھی دیتے ہیں۔ آگے کیا فرمایا؟ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ، اور میں معبود ہوں، میں الہ ہوں، میرے علاوہ کوئی معبود نہیں، اس کی گواہی علم والے بھی دیتے ہیں۔ اب کتنی ساری دنیا ہے، کتنے سارے انسان ہیں، اللہ نے علم والوں کو چنا، ان کا نام لیا اور ان کو اس قابل سمجھا کہ تم گواہی دو کہ میں رب ہوں۔ یہ کتنے بڑے اعزاز کی بات ہے۔ اللہ نے اپنے توحید کے گواہوں میں، گواہوں کا جب تذکرہ کیا، اپنا کیا، اپنے فرشتوں کا کیا، اس کے بعد پوری انسانیت میں اگر کسی کا انتخاب کیا تو اللہ پاک فرماتے علم والوں کا یہ شان ہے کہ یہ مجھ رب کے گواہ ہے، میری توحید کے گواہ ہے۔ یہ علم کا شان ہے کہ اللہ پاک نے قرآن، جب نبی علیہ السلام کے زمانے میں قرآن اترتا تھا مشرکین انکار کرتے تھے، اعتراض کرتے تھے، اللہ نے فرمایا میرے حبیب آپ ان کی طرف کیوں دیکھتے ہیں؟ قرآن کی سچائی پر اہل علم گواہ ہیں۔ میں اور آپ اگر معاشرے میں کسی کو اپنا گواہ بناتے ہیں تو وہ خوش ہوتا ہے کہ حضرت نے مجھے یاد کیا، مجھے گواہی کے قابل سمجھا ہے۔ لیکن یہ وہ لوگ ہیں کہ جا بجا انہیں اللہ پاک گواہی کے قابل سمجھتا ہے۔ اللہ پاک فرماتے حبیب اگر یہ قرآن کی صدق و سچائی کا انکار کرنے والے لوگ معاشرے میں موجود ہیں، کوئی بات نہیں۔ والذین آتیناہم الکتاب یعلمون انہ منزل من ربک بالحق۔ ایک اور مقام پہ فرمایا قل آمنوا بہ او لا تؤمنوا ان الذین اوتوا العلم من قبلہ اذا یتلی علیہم یخرون للاذقان سجدا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ مانے یا نہ مانے کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ بھلے قرآن کا انکار کرتے رہیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اے حبیب علم والے اس بات کے گواہ ہیں کہ قرآن سچا کتاب ہے، قرآن سچی کتاب ہے۔ یہ باتیں کتنی بڑی ہیں کہ قرآن کی سچائی کے لیے اللہ نے انسانوں کی پر انسانوں میں سے بھی علم والوں کی گواہی کا تذکرہ کیا، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی بات آئی۔ فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ انکار کرتے ہیں، آپ کی نبوت کے بارے میں مختلف اعتراضات کرتے ہیں۔ اے حبیب آپ بھی نبی بن کر آئے ہیں، آپ سے پہلے بھی جتنے نبی بن کر آئے وہ بھی مردوں میں سے نبی تھے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اس کی گواہی اگر ان کو چاہیے علم والوں سے پوچھ لیں۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ ان ساری باتوں پہ غور کریں۔ نبی کریم علیہ السلام کی صداقت کے لیے بھی اللہ پاک نے اتنی ساری انسانیت میں علم والوں کا انتخاب کیا کہ ان کا شان ہے۔ دنیا میں بھی ہوتا ہے نا، دنیا کی عدالتوں میں، کورٹوں میں، فقہا کے ہاں، محدثین کے ہاں، معاشرے کے ہاں ہم کس کو گواہ بناتے ہیں؟ جو گواہی کے قابل ہو، جس کی اتنی حیثیت ہو کہ اس کی گواہی سنی جائے۔ ہم عام طور پر کیا کہتے ہیں؟ گواہی اس کی چلے گی جو جھوٹا نہ ہو، برا نہ ہو، فاسد نہ ہو، بیکار نہ ہو، جن ساری خامیوں سے پاک وہ گواہ بنے گا۔ اللہ پاک نے کتنی ساری آیات ہیں، رب پاک ان معاملات میں جا بجا کہتے ہیں کہ گواہی علم والوں سے گواہی لیتے ہیں۔ بلکہ اگلی جو چوتھی گواہی اللہ پاک نے علم والوں کی ذکر کی وہ کتنی بڑی علم اور اہل علم کی عظمت کی دلیل ہے۔ اللہ پاک نے قیامت کے دن کا تذکرہ کیا، فرمایا کہ اس دن میں وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، اللہ پاک فرماتے ہیں جب کل قیامت کا دن ہوگا، یقسم المجرمون، مجرم بڑی بڑی قسمیں اٹھائیں گے اور کیا کہیں گے؟ قسمیں یہ اٹھائیں گے کہ ہم دنیا میں رہے یہ تھوڑی دیر کے لیے تھے،
اب یہ چیز دیکھنے کی ہے. اب آپ دیکھیں قیامت کا دن ہے, پوری انسانیت آ چکی ہے, جنات آ چکی ہے, فرشتے آ چکے ہیں, اور جب دیگر احادیث کو پڑھتے ہیں, آیات کو پڑھتے ہیں, نبی علیہ السلام کے وہ فرامین ہیں کہ جانور بھی آئیں گے. صحیح مسلم کے اندر کتاب المظالم کے اندر باب تحریم ظلم کے اندر نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ بکریوں کا بھی فیصلہ ہوگا. سینگ والی بکری نے سینگوں کی بنیاد پر بغیر سینگوں والی کو تکلیف دی ہوگی, آج اس بکری کو بھی لایا جائے گا, آج سینگوں والی بکری سے بھی حساب لیا جائے گا. ایسے سمجھے کہ اتنی بڑی مخلوق ہوگی, لیکن اتنی بڑی مخلوق میں گنہگار نافرمان جتنے ہیں, اللہ پاک فرماتے ہیں کہ آج انہوں نے انکار کر دیا ہے کہ دنیا میں ہم رہیں گے تھوڑی دیر کے لیے تھے. اب یہ چیز دیکھنے کی یہ اللہ ان کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے گواہ لاتے ہیں. حالانکہ آج کا وہ دن ہے جو قرآن حکیم نے اور نبی کریم علیہ السلام کی احادیث نے بتایا ہے, قیامت کے دن گواہوں کی کوئی کمی نہیں. سب سے پہلی بات کہ رب تعالیٰ فرماتے وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ فَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ. جیسے ہی قبر کھلی ہے, جیسے ہی قبر پھٹی ہے, اٹھنے والے ہر بندے کے ساتھ ایک شاہد پہلے سے موجود ہے. زندگی کے تمام تر معاملات کا گواہ ہے, وہ بھی محشر کے میدان میں آیا ہوا ہے. فرمایا ایک گواہ, آج گواہی دینے کے لیے زمین بھی موجود ہے کہ قرآن فرماتا ہے یومئذ تحدث اخبارہا, زمین بھی بولے گی, زمین بھی بات کرے گی, یہ بھی گواہی دے گی کہ میرے وجود پر, میرے اوپر کہاں کہاں اس بندے نے جرم کیے. اللہ کا قرآن فرماتا ہے تیسرا گواہ بھی موجود ہے, وَهَذَا كِتَابُنَا يَنْطِقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ, جو اعمال نامے کا دفتر دیا جائے گا. اللہ پاک فرماتے ہیں وہ اعمال نامے کا دفتر بھی گواہ بنا ہوا ہوگا, امر الہی سے وہ بھی بات کر رہا ہوگا, وہ بھی اس مجرم اور پاپی انسان کے معاملات کو ذکر کر رہا ہوگا. اللہ نے فرمایا آج کے دن چوتھا گواہ بھی موجود ہے, اور یہ جو چوتھا گواہ ہے اس کے ضمن میں دیکھا جائے بہت سارے گواہ ہیں. فرمایا وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ. فرماتے جب قیامت کا دن ہوگا اللہ کے نافرمانوں کو جہنم کے قریب لایا جائے گا. رب العالمین فرماتے شہد علیہم سمعہم وابصارہم وجلودہم بما کانوا یعملون. ان کی آنکھیں گواہی دے رہی ہوں گی, ان کی آنکھوں سے آوازیں نکلیں گی, ان کی آنکھیں ان کے جرم بتا رہی ہوں گی. اللہ پاک فرماتے ان کے کان گواہی دے رہے ہوں گے, ان کے کان کے اوپر گواہی دے کے ان کے جرم کو بتائیں گے. وجلودہم, ان کی پوری چمڑی بات کرے گی, ان کی پوری جلد بات کر رہی ہوگی. پاؤں بات کر رہے ہیں, ہاتھ کی چمڑی, پاؤں کی چمڑی, گھٹنوں کی چمڑی, پورے جسم کی چمڑی اس کے ایک ایک معاملے کو ذکر کر رہی ہے. کتنے سارے گواہ ہیں. اب یہ مجرم کھڑے ہو گئے ہیں, کہتے ہیں کہ آج ہم کہتے ہیں کہ ہم دنیا میں تھوڑی دیر کے لیے رہے تھے. اب کمال درجے کا شان ہے اس علم کا جس کو آج ہم نے کچھ نہیں سمجھا. بڑی دوڑ ہے دنیاوی علوم کی طرف, دینی علوم کو ہم نے پس پش ڈال دیا ہے. اب اس علم کا شان ہے, قرآن کہتا ہے وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَالْإِيمَانَ لَقَدْ لَبِثْتُمْ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِلَى يَوْمِ الْبَعْثِ فَهَذَا يَوْمُ الْبَعْثِ وَلَكِنَّكُمْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا علم والے آج آ جائیں, علم والے گواہی دیں. یہ مجرم, یہ پاپی, یہ نافرمان قیامت کے دن آ کر اتنے بڑے دن میں اعلان کرتے ہیں ہم جس دنیا میں رہے تھے وہ دنیا تو تھوڑی تھی, مختصر سی لمحے بھر کی تھی. کہاں ہم 50 سال لگے ہیں, کہاں ہم 70 سال لگے ہیں, کہاں ہم 80 سال لگے ہیں. انکار کر دیتے ہیں. اتنے سارے گواہوں کے باوجود اللہ پاک علم والوں کو کہتے ہیں آپ گواہی دو. اللہ کا قرآن کہتا ہے جن کے سینوں میں اللہ کے قرآن کا علم ہوگا, اگر پوری تشریح پر سامنے رکھیں دن قیامت کا ہے, وہ ذلیل نہیں ہوئے, وہ رسوا نہیں ہوئے, وہ ناکام نہیں ہوئے. آج بھی اتنی عزتوں عظمتوں والے ہیں کہ آج بھی اللہ کے امر سے بلائے جاتے ہیں, جھوٹے لوگوں پر گواہی دیتے ہیں. اللہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ زندگی ملی, حیاتی ملی, ہم بڑا عرصہ رہے. اللہ نے یہ چیز بتلا کے بتا دیا کہ قیامت کے مشکل ترین دن میں بھی جو دنیا میں اپنے سینوں کو علم سے بھرتے ہیں, دینی علوم سیکھتے ہیں, قیامت کے یہ اتنے سخت ترین مراحل میں اتنے عزیز ہیں کہ وہ گواہیاں دے رہے ہیں. یقین جانے آج ہماری علم کی طرف توجہ نہیں جاتی. یہی علم ہے جب آدم علیہ السلام کے سینے میں آیا
تو قرآن کے دعویٰ اِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، ہم نے فرشتوں کو کہا کہ اس کو سجدہ کرو. یہ انسان ہے، جب علم آ گیا فرشتے سامنے سجدہ رہے تھے. جب انسان کے وجود سے علم اٹھ جائے، یہی قرآن کی آپ سورہ حشر پڑھیں، اللہ پاک فرماتے ہیں شیطان بھی انہیں کہتا ہے کہ انی بریء منک، میں تجھ سے نفرت کا اظہار کرتا ہوں. اس بندے سے ذلیل کوئی ہوگا؟ کھمبے قبیلے نے تو نفرت کا اظہار کر ہی دیا، دنیا کی ساری کمائی بے فائدہ بن ہی گئی، بیٹے اور بیٹیاں بھی چھوڑ کر چلی گئی، سارے بچھڑ گئے. لیکن اس کی ذلت کا کیا کہنا کہ شیطان سے بڑھ کر کوئی ذلیل نہیں. لیکن قرآن کہتا ہے جن کے سینے دینی علوم سے محروم ہیں، گناہوں میں لت پت ہیں، یہ وہ لوگ ہیں قیامت کے دن اتنے رذیل مواقع ان کے لیے آئیں گے کہ شیطان بھی ان سے کہے گا کہ میں بھی ان سے نفرت کرتا ہوں. یہ سوچنے کی بات ہے. جب جن سینوں میں علم آ جاتا ہے فرشتے سجدے کرتے ہیں، جن سینوں سے علم اٹھ جاتا ہے ان سے ایسے سمجھے کہ رذیل ترین شیطان بھی نفرت کا اظہار کرتا ہے. یہ علم کا مقام ہے. یقین جانے وہ قرآن کی آیت فرمائے قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب. اللہ پاک فرماتے ہیں علم والے ان کے مقابل کبھی بے علم نہیں آ سکتے، یہ کبھی برابر نہیں ہو سکتے. علم والا چاہے پھٹی پرانی کپڑوں میں، پھٹے پرانے چپلوں میں زندگی بسر کرتا ہو، یہ قرآن کہتا ہے. اور یہ جاہل لوگ دنیا میں سونے کے چمچ لے کے کھانے لگے، سونے کے محلات میں رہنے لگے، لیکن سنو ان ساری نعمتوں کے ہوتے ہوئے یہ جہلا کبھی علماء کا مقابلہ نہیں کر سکتے، کبھی علم کا مقابلہ نہیں کر سکتے. یقین جانے علم سے ہٹ کر جتنی ترقی نظر آتی ہے، دینی علوم سے ہٹ کر وہ ساری ترقی عارضی ہے. اصل انسان کی ترقی اللہ کے دین کے علم میں ہے. وہ انسان جتنا دینی علوم سے جڑتا ہے اللہ اس کی ذات میں اتنی ترقیاں پیدا کرتا ہے. سب سے بڑی ذات ہے امت میں، انسانیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس. اب پڑھیں صحیح بخاری کتاب بدء الوحی باب کیف کان بدء الوحی. ایک ایسا وقت بھی تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل آئے تھے. یہ ابتدائی وحی تھی، ابتدائی جبریل کا آنا تھا. ہم ہمیشہ سنتے ہیں جبریل آئے اور نبی کریم علیہ السلام کو کہنے لگے اقرا، پڑھیے. نبی کریم علیہ السلام فرمانے لگے ما انا بقارئ، میں پڑھنا نہیں جانتا. جبریل پھر کہتے اقرا، پڑھیے. نبی علیہ السلام فرماتے ما انا بقارئ، میں پڑھنا نہیں جانتا، میں نہیں پڑھتا، میں پڑھا ہوا نہیں. جبریل تیسری بار کہتے اقرا، حبیب پڑھیے. نبی علیہ السلام فرماتے ما انا بقارئ، میں نہیں ہوں پڑھا ہوا. یہ بھی دن تھا، لیکن وہ دن بھی آیا. آپ پڑھیں صحیح بخاری کتاب العلم باب الغصب فی الموعظہ. صحابہ کرام کی مجلسی جمع غفیر تھا. صاحب نبوت محمد کریم علیہ السلام کی ذات اقدس کو ایک دن جلال آیا اور آپ نے فرمایا پوچھو کہ ابھی بھی آپ لوگوں کو میری نبوت پر شک ہے؟ ابھی بھی سلونی اما شئتم، پوچھو. آج جس کو جو سوال کرنا ہے مجھ سے یہاں سے پوچھ لے، دنیا آخرت کا جو سوال پوچھے گا آج کوئی دیر نہیں لگے گی، یہی جواب دے دوں گا. ایک بندہ کھڑا ہوا، کہا اللہ کے رسول میرا سوال ہے. من ابھی، میرے والد کون ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ابو کا فلان، تیرا والد فلاں ہے، پوچھنا ہے پوچھو. سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیفیت دیکھ کے ڈر گئے کہ رسول اللہ کی ذات آج غصے میں گئے. حدیث میں آتا ہے آگے آئے اور گھٹنے ٹیک کے نبی کریم علیہ السلام کے سامنے بیٹھ کے کہ اللہ کا رسول ہم دین تسلیم کر چکے، ہم رب کے رب ہونے پر راضی ہیں، آپ کے رسول ہونے پر راضی ہیں. لیکن آپ غور کریں ایک وقت تھا کہ نبی کریم علیہ السلام کو جبریل کہتے اقرا، پڑھیے. آپ فرماتے ما انا بقارئ، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. ایک وہ وقت بھی آیا تو آپ فرماتے سلونی اما شئتم، پوچھو کیا پوچھنا چاہتے ہو. یہ اتنی ترقیاں کہاں سے آئی ہیں؟ یہ علم سے آئی. نبی کریم علیہ السلام کی عظمتوں کی ترقیاں، ان کی بنیاد نبوت کا علم ہے. سونے عمر کو دیکھ لیں. امام محمد بن زید
الطبقات الکبریٰ میں یہ بات لاتے ہیں سیدنا عمر کے حالات زندگی میں. یہ چیزیں آج توجہ سے سنیں، ذہن بنائیں اور آج ارادہ کریں کہ انشاءاللہ اپنے لیے، اپنے اولاد کے لیے انشاءاللہ ہم دینی علوم کو تعین بنائیں گے، اس کی طرف رجوع کریں گے. نبی کریم علیہ السلام کے پیارے صحابی ہیں عمر. حدیث میں آتا ہے کہ ایک بار بڑے سفر پر گئے، حج کا سفر تھا غالباً، بہت سارے ساتھی اکٹھے تھے، گئے تو مکہ پرانا شہر تھا جہاں پہ بچپن گزرا، لڑکپن گزرا، جوانی گزری. تو جب حج کیا، حج کر کے بہت سارے بڑے جم غفیر کے ساتھ جب واپس آنے لگے تو ایک علاقہ آیا جہاں پہ مسلمانوں کے امیر المومنین نے اپنی سواری روک لی. امیر المومنین کی آنکھوں سے آنسو آ گئے. لوگوں کو دیکھتے ہیں، پوچھنے والے پوچھے امیر المومنین کیا بات ہے؟ کہا آج مجھے میرا ماضی یاد آ گیا. امیر المومنین کیا ماضی یاد آیا؟ فرماتے ہیں آج مجھے یہ یاد آیا، کوئی وقت تھا اس جگہ پر میں ابا خطاب کے اونٹ چڑھایا کرتا تھا اور میں اتنا کمزور ہوتا تھا کہ میں اونٹوں کو سنبھال نہیں سکتا تھا. بعض اوقات ایسے ہوتا، خود فرماتے میرے ابا مزاج کے کچھ سخت تھے، مجھے ڈانٹتے تھے، عمر تجھ سے اونٹ نہیں سنبھالے جاتے. کوئی اونٹ ادھر نکل گیا، کوئی اونٹ ادھر نکل گیا. فرماتے وہ وقت تھا کہ مجھ سے اونٹ نہیں سنبھلے جاتے تھے، میں اونٹوں کا چرواہا تھا. آج اس جگہ پر میں دیکھتا ہوں تو میں مسلمانوں کا امیر المومنین بن چکا ہوں. سنبھالنا کہاں کا، آج تو رب نے ایسی مدد کی ہے کہ جہاں پر اسلام کا پرچم نظر آتا ہے پوری امت خوش نظر آتی ہے کہ ہمارا امیر عمر ہے. اس امیر عمر کو وہ شخص جو مکہ کے بیابانوں میں، مکہ کے صحراؤں میں اونٹ چرایا کرتا تھا، خود کہتے ہیں اونٹ نہیں سنبھالے جاتے تھے، ترقی ہوئی تو امیر المومنین بنے. آپ سے پوچھتا ہوں یہ ترقی کس بنیاد پر ہوئی؟ دینی علم کی بنیاد پر. یقین جانے ہم علم کو نہیں سمجھ سکے، سمجھے نہیں تب تو توجہ نہیں کی. علم سارے دنیا کی زیب و زینت چیزوں سے، کپڑا، لباس، مکان، رہائش گاہیں، تو یقین جانے سب سے بڑھ کر خوبصورتی جو علم کی ہے، جو علم کی خوبصورتی کو رب نے درجہ دیا ہے. ذرا قرآن کے ان مناظر پہ غور کریں. پڑھیے اللہ کا قرآن، سورہ یوسف پڑھیے. یوسف علیہ السلام اتنے حسین تھے، اتنے خوبصورت تھے. ہمیشہ سنتے ہیں مصر کی عورتوں نے دیکھا تو اپنے ہاتھ کاٹ دیے. آپ دیکھیں بڑا معاملہ نہیں ہے، ایک عورت ہاتھ کاٹ دے پتہ ہی نہیں چلے. وہ کیوں پتہ نہیں چلا؟ یوسف علیہ السلام سامنے گزرے تھے. قرآن فرماتے ہیں چھری ہاتھ میں، ہاتھ کٹ گئے. یوسف علیہ السلام کو تکتی ہوئی رہ گئی، پتہ ہی نہیں چلا کہ ہماری انگلیاں کٹ گئی. وہ حسن تھا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو جب معراج سے لوٹے، آپ نے تو اور بڑی وضاحت کر دی. صحیح مسلم کے اندر کتاب الایمان کے اندر ایک پورا باب ہے، باب الاسراء. صحیح بخاری کے اندر بھی ہے باب المعراج، باب الاسراء. بہت سارے مقامات پر نبی کریم اسلام نے جب معراج کا تذکرہ کیا، آپ نے فرمایا کہ میں معراج کی رات یوسف نبی سے ملا. قد اوتی شطر الحسن. سنو، اللہ نے یوسف کو اتنا حسن دیا ہے، اتنا حسن دیا ہے. دنیا پوری میں جتنے لوگ بسے ہیں نا، اللہ نے حسن کو 2 حصوں میں تقسیم کیا. اس کا آدھا پوری دنیا میں تقسیم کیا، باقی جو آدھا بچتا تھا وہ اکیلے یوسف کو دے دیا. یہ یوسف علیہ السلام کا حسن ہے. میں آپ سے پوچھتا ہوں یہ کیسے حسین ہوں گے؟ اور دنیا جانتی تھی، اہل مصر جانتے تھے، ان کا اندازہ تھا کوئی یہ عام بندہ نہیں ہے، یہ بڑے حسب و نسب والا بندہ ہے. لیکن سوچنے کی بات ہے، اتنے حسن کے باوجود یہ سبق ہے قرآن کے، یہ سبق ہے رسول اللہ کے فرمان کی. ہے کوئی غور کرنے والا؟ اتنے حسن والا یوسف مصر کے زندان میں پڑا رہا، مصر کے جیل خانوں میں پڑا رہا، یہ حسن کام نہ آ سکا. لیکن جب اس یوسف نے خوابوں کے تعبیر بتائے، مصر جان گیا یہ علم والے ہیں، علم اس کو جیل خانوں سے نکال کر مصر کے تختوں پر لے کر آیا. غور کریں کتنے بڑے حسن نے وہ فائدہ نہیں دیا جو علم نے فائدہ دیا. یقین جانے آپ قرآن و سنت کو باریک بینی سے پڑھیں. اس دنیا میں جتنا دینی علوم کا مقام ہے کسی چیز کا مقام نہیں.
میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، آپ سمجھتے ہیں اس دنیا کی آبادی اور ترقی کے لیے سب سے بڑی اہم چیز کیا ہے؟ ان اہم چیزوں میں آپ سوچیں گے کہ برسات کا بڑا کردار ہے۔ 2-4 سال برساتیں نہ ہوں ہمارے دریا سوکھ جاتے ہیں، ہماری فصلیں ختم ہو جاتی ہیں، بربادی آ جاتی ہے۔ یہاں تک کہ لوگ ہمارے حکومتی سطح پر بھی کہا جاتا ہے کہ پودے لگاؤ، شجرکاری کرو۔ فائدہ کیا ہے؟ زیادہ لگیں گے، اچھی اور مفید گیسیں اٹھیں گی، برساتیں ہوں گی۔ کہ برسات نہ ہو تو خطے برباد ہو جاتے ہیں۔ آج کی بات نہیں ہے، نبی کریم السلام کے زمانے کی بات ہے۔ آپ پڑھیں صحیح بخاری کتاب الجمعہ باب دعائے علی المنبر، جمعے کا دن تھا، نبیوں کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف فرما تھے، خطبہ دے رہے تھے۔ ایک آنے والا شخص آیا اور بڑے سخت کلمات کہے، کہتے ہیں اللہ کے رسول مال مویشی مر گئے، بربادی آ گئی، ہلاکت آ گئی، کچھ نہیں بچا، کچھ نہیں بچا۔ کیوں؟ اللہ کے رسول برسات نہیں ہو رہی، ذرا دعا کر دیں برسات ہو جائے۔ نبی کریم السلام نے دعا کی، اللہ نے برسات بھیجی۔ تو برسات وہ چیز ہے جس سے دنیا آباد ہوتی ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں پر قربان جائیں۔ آپ پڑھیں صحیح بخاری کتاب العلم باب فضل من علم وعلم، حدیث لائے نبی کریم علیہ السلام ان رحمتوں کے برسات کی مثال قرار دیتے ہیں دینی علوم کو۔ یہ دنیا کی برساتیں ہیں جو ان دنیاوں کو آباد کرتی ہیں ظاہری طور پر، یہ دینی علوم ہیں جو ان دنیاوں کو حقیقت میں آباد کرتے ہیں۔ رحمت والے برسات کی مثال دیئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دینی علوم کی۔ یہ وہ علم ہے، اس علم والوں کی شان یہ ہے۔ اپنے صحیح مسلم کتاب ذکر و دعا باب فصل الاجتماع علی تلاوت القرآن، نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا جب علم والے، جب اس دین کی سوجھ بوجھ رکھنے والے، اس دین کے علم رکھنے والے کٹھے ہوتے ہیں، دین کا علم دنیا کو بتاتے ہیں، اللہ رسول کی باتیں بتاتے ہیں، قرآن و سنت کی باتیں بتاتے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں دنیا کی نظروں میں بھلے وہ پرانی چٹائیوں پر بیٹھے ہوئے ہوں، دنیا کی نظروں میں سادے سے مسجدوں میں بیٹھے ہوئے ہوں، دنیا کی نظروں میں کتنے بڑے حقیر و فقیر نظر آتے ہوں، لیکن علم کی وجہ سے ان کا اتنا بڑا مقام ہے۔ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں ان اللہ یباہی بکم الملائکہ، ان بندوں کو دیکھ کے اللہ ان پر فخر کرتا ہے۔ اللہ پاک فرشتوں کو کہتے ہیں فرشتوں دیکھو میرے ان بندوں کو دنیا میں بیٹھ گئے، میرے دین کا تذکرہ کر رہے ہیں، میرے دین کے علم کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ انسان سونے کے محلات بنا لے، انسان ریشم کے ململ کے بستر بنا دے، انسان بڑے سے بڑی نعمتیں حاصل کر لے، اللہ کی نظر نہیں جاتی، اللہ ان کو حیثیت نہیں دیتا۔ لیکن فرمایا کٹے پھٹے لباس والے سادے سے لوگ اگر اللہ کے دین کے علم کی باتیں کرتے ہیں، اس علم کی وجہ سے ان کا شان یہ ہے ان اللہ یباہی بکم الملائکہ، اللہ فرشتوں کو پکار کر کہتے ہیں دیکھو میرے بندوں کو میرے دین کی باتیں کر رہے ہیں، میرے دین کے علم کی باتیں کر رہے ہیں، علم کا مذاکرہ کر رہے ہیں۔ یقین جانے یہ دینی علم وہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو دیکھتے ہیں رب کی سب سے بڑی نعمت، سب سے بڑی نعمت، سب سے بڑی نعمت یہ دین کی سمجھ ہے، یہ دین کا علم ہے۔ پڑھیں صحیح بخاری کتاب فرض الخمس باب قولہ تعالی وَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسُهُ وَلِلرَّسُولِ، مشہور حدیث مبارکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مَن يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا، اللہ جس بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، گہرائی میں چلے جائیں یہ مفہوم بنتا ہے، اللہ جس کو پسند کرتا ہے، اللہ جس کو محبت کی نظر سے دیکھتا ہے، اللہ جس سے محبت کرتا ہے، اللہ اسے دیتا ہے۔ کیا دیتا ہے؟ آپ نے فرمایا یفقہہ فی الدین، اللہ سے دین کا علم، دین کی سمجھ دیتا ہے۔ رب خوش ہو کہ دنیا نہیں دیتا، دے دے تو اس کا فضل کے، لیکن یہ دنیا تو فرعون کے پاس بھی تھی، یہ بڑے بڑے لمبے لمبے محلات۔ آج کل تو سوشل میڈیا پر مصر کے فرعونوں کے محلات کا جائزہ چل رہا ہے، آپ نے شاید دیکھا ہو نہر کے کنارے پر کئی
چلتے جاؤ چلتے جاؤ چلتے جاؤ، ایک محل چل رہا ہے مصر کے فرعونوں کا۔ فرمایا اللہ محلاتوں کو نہیں دیکھتا، آپ کے بنگلوں کو، آپ کے کپڑوں کو، آپ کے جوتوں کو، آپ کے کھانے پینے کو نہیں دیکھتا کہ حضرت نے ناشتہ کیا کیا ہے، دوپہر میں کیا کھایا ہے، رات میں کیا نہیں۔ اللہ پاک سب سے زیادہ بندے کو دیکھتا ہے، جس کے راضی ہو جاتا ہے اللہ اسے علم دے دیتا ہے۔ یہ اللہ کے سب سے، آپ ایسے سمجھیں اللہ کے سب سے بڑی نعمت ہے، اور یقین جانے یہ علم ہے، اس کا اتنا بڑا مقام ہے۔ پیسے والا کہتا ہے میں نے انویسٹ کیے، میں نے لاکھوں لگا دیے ہیں، میں نے فیکٹریاں لگا دیے، میری بھی انویسٹ ہے، مجھے بھی منافع کی امید ہے۔ ایک انسان سیاست کرتا ہے، مجھے نفع کی امید ہے۔ کوئی کہتا ہے میں نے یہ لگایا، میں کہتا ہے میں نے یہ لگایا، ہم نے انویسٹ کی ہوئی ہے۔ دین کہتا ہے سنو، سب سے بڑی مقدس انویسٹ ان کی ہے جنہوں نے اللہ کا دین سیکھا، لوگوں کو بتایا، بتانے کے نتیجے میں جو ان کی انویسٹ ہے ان کو فائدہ ہونا ہے، کسی کو نہیں ہونا۔ اب پڑھیں صحیح بخاری کتاب الجہاد والسیر، امام صاحب نے باب بیان کیا، باب فصل من اسلم علی یدیہ رجل، حدیث لائے۔ ایک دن نبی کریم علیہ السلام سے نہ علی کو فرماتے ہیں علی جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا کہ علی فواللہ ان یہدی اللہ بک رجلا واحدا خیر لک من ان یکون لک حمر النعم۔ علی تیری تبلیغ سے، تیری علم کی بات کرنے سے، تیرے علم کے مذاکرے سے، تیرے علم کے تذکرے سے اگر اگلے کی بات سمجھ میں آ جائے، وہ راہ راست کی طرف آ جائے، دوسری طرف عرب کے انتہائی قیمتی اونٹ خرچ کر لو، وہ مقابلہ نہیں کر سکتا۔ تیری زبان سے علم کی بات نکلے، کسی کے دل میں اتر کے اس کی اصلاح کر لے، یہ عرب کی قیمتی اونٹنیوں سے بھی عظیم ہے۔ اور بلکہ اس حدیث پر آپ غور کریں، صحیح مسلم کے اندر کتاب الصلاۃ کے اندر ایک باب ہے، باب فرض باب القراءۃ فی الصلاۃ، حدیث لا امام صاحب نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سنو، آپ کیا سمجھتے ہو یہاں سے کوئی جائے اور وہاں پہاڑی پر بڑی تازی موٹیاں خوبصورت اونٹنیاں، لاکھوں کی قیمت ہے ایک اونٹنی کی، جو نشانیاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے، ایک بندہ یہاں سے جائے اور وہ 2-4 اونٹنیاں لے کر آئے، صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول یہ تو ممکن ہی نہیں ہے، یہ کیسے ممکن ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم میں سے کوئی 2 آیتیں قرآن کی سیکھ لے، وہ 2 آیتیں ان قیمتی 2 اونٹنیوں سے، ان سے اہم ہے، ان سے قیمتی ہے۔ جنہوں نے قرآن کی ساری آیتیں سیکھ لی ہوں، جنہوں نے دین کے سارے احکامات سیکھ لیے ہوں، اس بات کے اندر، اس فرمان کے اندر گویا محمد کریم علیہ السلام بتا رہے ہیں آپ بتاؤ وہ کتنے امیر ہوں گے؟ یہاں کی امیری تو کسی کام کی نہیں ہے، آج کا امیر ہے کل کا فقیر ہے، آج محلات میں رہتا ہے کل قبر کے گڑھے میں جائے گا، یہ لگا لے دوڑ اپنی ملکیت، کب تک اس کا ساتھ دے گی؟ یہ تو فنا ہو جانی ہے۔ شریعت اس امیر کا تذکرہ کرتی ہے، وہ امیر جس کی امیری کو سوال نہیں آنا، جس کی امیری ایسی ہے دن بدن بڑھتے جانی ہے، وہ یہاں کا امیر نہیں ہے، آخرت کا امیر ہے، جنت کا امیر ہے۔ فرمایا یہ سب سے بڑا امیر ہے جو ایک آیت پر ایک اونٹنی کا مقام لے رہا ہے، یہ کتنا علم سیکھتا ہے، کتنا سکھاتا ہے، لگاؤ اندازہ کل قیامت کے دن اس کے پاس کیا ہوگا، کتنی بڑی دولت لائے گا۔ اور یہی بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے مسلمانوں یہ راستہ جنت کا راستہ ہے۔ آپ مسجد کی طرف گئے ہیں، آپ مدرسے کی طرف گئے ہیں، آپ دینی درسگاہ کی طرف گئے ہیں، اور یقین جانو یہ در دکھائیں، ہم خود بھی دیکھیں، اپنی اولاد کو بھی دکھائیں۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جو ایسی درسگاہوں کی طرف جاتے ہیں، جن کے قدم ایسی درسگاہوں کی طرف اٹھتے ہیں، ایسے نہیں سمجھو کہ یہ مدرسوں کی طرف اٹھتے ہیں قدم، یہ مساجد کی طرف قدم اٹھتے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ یہ قدم جنت کی طرف اٹھتے ہیں۔ سے مسلم کے اندر کتاب ذکر و دعا باب فضل الاجتماع علی تلاوت القرآن، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو علم کے لیے نکلا ہے، علم کے راستے پہ چل رہا ہے، علم کے لیے اس کی تگو دو ہے، صبح کو بھی علم کی طلب، شام کو بھی علم کی طلب، رات کو بھی علم کی طلب۔ فرمایا سنو آپ ایسے سمجھو کہ یہ جنت کے راستے پہ جا رہا ہے، اس کی زندگی سمجھو ختم ہونی ہے، یہ جنت پہنچ جائے گا۔ یہی وجہ ہے آپ سنن ترمذی پڑھیں،
سنن ترمذی کے اندر ابواب العلم کے اندر باب ماذا فی فضل الفقہ کے اندر حسن درجے کی حدیث امام صاحب لائے. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جو مومن ہوتے گئے دعا کرو اللہ ہمیں ان مومنین میں بنائے جو بصیرت والے، جو علم والے، جو صحیح سوجھ بوجھ والے، جن کے صحیح فیصلے ہوتے ہیں، جن کا صحیح انتخاب ہوتا ہے. آپ نے فرمایا کہ وہ جب علم کے مقام کو جان جاتے ہیں پھر علم کی طلب میں لگے رہتے ہیں وہ کبھی پیچھے نہیں ہٹتے. حتی یکون منتہاہ من الجنہ، یہاں تک اس دنیا سے جا کے جنت میں پہنچ جاتے ہیں لیکن علم سے کبھی نہیں تھکتے. یہ علم ہی ہے جو ان لوگوں کو جنت کی طرف لے جاتا ہے. یقین جانیں یہ جتنی معاشرے میں خرابیاں ہیں ان کا بنیادی راز یہی، بنیادی وجہ یہ علم نہیں ہے. یہ ایمان کی کمی، اخلاص کی کمی کیا ہے؟ علم نہیں. اب قرآن نے فرمایا نا، فرمایا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ، اگر ایمان والے ہو اللہ سے ڈر جاؤ. کہ اللہ پاک نے فرمایا اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانیہ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربهم ثم تلین جلودهم وقلوبهم الى ذکر اللہ. تو اللہ پاک نے فرمایا ایمان والے ہو تو اللہ سے ڈر جاؤ. یا اللہ نے فرمایا وہ ڈر کب پیدا ہوگا؟ جب قرآن سے جڑو گے، قرآن کے علم سے جڑو گے. یقین جانے آج ہمارے دلوں میں ڈر کیوں نہیں؟ اگر آج ہماری تنہائیاں، ہماری مجلسیں، ہماری محفلیں قرآن و سنت کو تدبر سے پڑھیں تو قرآن تو سب سے بڑی طاقتور چیز ہے جو کہا لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ. ہم پہاڑوں پر نازل کر دیں یہ بھی ریزہ ریزہ ہو جائیں. یہ پہاڑ کیا ہوتے ہیں؟ انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال. ایک آسمان کا نہیں کہا، 7 آسمانوں کا کہا. یہ پہاڑ پھر بھی چھوٹے ہیں. قرآن وہ بھاری امانت ہے جو آسمان اٹھانے سے انکار کرتے ہیں. اب کیا سمجھے ہو؟ ہمارے دلوں میں خوف نہیں، کیوں نہیں؟ قرآن سے کٹے ہوئے ہیں. وہ اگر انداز ہو ہم قرآن سے جڑ جائیں، پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کرنے والا ہمارے دل نرم نہیں کر سکتا، ہمارے دل زندہ نہیں کر سکتا، ہمارے دلوں میں ایمانی حرارت نہیں لا سکتا، ہمارے دلوں میں خوف و خشیت نہیں لا سکتا ہے. لیکن تب جب ہم قرآن کے علم کی طرف رجوع تو کریں، اپنی تنہائیوں میں تدبر و تفکر کے ساتھ تاریخ پڑھتے ہیں. شاید اس امت میں بڑے سخت دل کے لوگ تھے، نبی کریم علیہ السلام کے زمانے کے لوگ اتنے سخت تھے جب کتب حدیث کو پڑھتے ہیں، قرآن حکیم کو پڑھتے ہیں، اپنی بچیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے. ہمارے ہاں تو آج کل سوشل میڈیا پر آپ نے 2-4 واقعے سنے گے. وہ فلاں بد نصیب تھا جس نے اپنی بیٹی کو گولی مار دی، وہ فلاں ظالم تھا جس نے اپنی بچی کو ذبح کر دیا. 2 سے 4 واقعات ہیں. پوری امت جب دیکھتی ہے ان کو کتنا دکھ ہوتا ہے، کتنا بڑے ظالم لوگ ہیں. ابھی بھی انسانیت کے پردے میں سے درندے ہیں. یہ 2-4 واقعات ہیں. لیکن یقین جانے کہ ایسا زمانہ تھا نبی کریم علیہ السلام کی آمد سے پہلے یہ تو عام بات تھی، یہ تو ہر گھر میں ہوتا تھا. قرآن کہتا ہے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ. اللہ پاک فرماتے ہیں جیسے کسی کو بیٹی کے پیدائش کی خبر ملتی، چہرے سیاہ ہو جاتے ان کے، دل میں کرتے رہتے کہ لوگوں سے چھپتے پھریں. لوگ کہیں گے بیٹی آئی ہے تیرے گھر میں. بیٹی کو منحوس سمجھا جاتا تھا. یہاں تک اللہ کا قرآن فرماتا ہے کیا کرتے تھے؟ بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے. یہ مکہ کی عام بات تھی. آج اس کے ہاں بیٹی پیدا ہوئی اس نے دفن کر دی، کل اس کے گھر بیٹی پیدا ہوئی اس نے دفن کر دی. یہ عموم تھا. ایسے درندے تھے. جب حدیث کو پڑھتے ہیں، اب سنت احمد پڑھیں، سنت عبداللہ بن عمر کی حدیث پڑھیں، ایسے لوگ تھے زندہ پرندے کو پکڑ کر اس میں دھاگا رسی باندھ کر اس کو چھوڑ دیتے، اس پر تیر اندازی کرتے، اس پر نشانے بازی کرتے. یہ حال تھا ان لوگوں کا. مہمان آ گیا رات کا ٹائم میں، کیا کریں؟ اب کوئی چھوٹی چیز ہے نہیں، مہمان کی توازن کیسے کریں؟ یہ وہ لوگ تھے. کھنجر پکڑا، تلوار پکڑی، دروازے پر اونٹ کھڑا ہے، زور سے اس کی ران سے مارا، وہ گوشت کٹ کے نیچے پڑ گیا. سنو تو صحیح، انسان سناتے پریشان ہو جاتا ہے، سنتے پریشان ہو جاتا ہے.
یہ گوشت نیچے پڑا ہے. یہ ہے حال اس زمانے کے محمد کریم علیہ السلام کے زمانے کے پہلے کے لوگوں کے. لے گئے ہانڈی میں ڈالا, پکایا, کوئی رحم نہیں, خود بھی کھا رہے, مہمانوں کو بھی کھلا رہے. یہ ضیافت ہو رہی. کتنا عجیب زمانہ تھا, کیسے لوگ تھے. وہ بلال حبشی کا واقعہ آپ نے سنا ہے, چلو کفر ہی تھا, کتنا عجیب لگتا ہے. سنن ابن ماجہ کے مقدمے میں سیدنا بلال, سیدنا سلمان, سیدنا سہیب کی فضیلت کا بیان. حدیث آتی ہے کہ کیا کرتے تھے, کھانا بند, بلال کا پینا بند, دھوپ میں پڑے ہوئے گئے, مزید ٹائم ملتا تو کیا کرتے ہیں, وَجَعَلُوا يَطُوفُونَ بِهِ فِي شِعَابِ مَكَّةَ, بلال کے گلے میں رسی ڈال کے آوارہ اور اوباش قسم کے لڑکوں کو دیتے ہیں کہ شہر کی گلیوں میں گھسیٹوں سے. کیسے لوگ تھے. یقین جانے اس معاشرے میں کتنے گئے گزرے حالات ہیں. یہ واقعات نہیں ملتے. بچیوں کو دفن کرنا عام ہو, جانوروں پر یہ ظلم و زیادتیاں ہوں. ایسے لگتا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کے آنے سے پہلے شاید سب سے بڑے سنگ دل لوگ تھے. لیکن ایک زمانہ وہ بھی آیا, آپ پڑھیں صحیح بخاری کتاب الجنائز, عذاب قبر کے ابواب پڑھیں, آپ پڑھیں سنن نسائی کتاب الجنائز باب تعوذ من عذاب القبر, بڑے بڑے حدیث کی کتابوں میں یہ مثالیں. ایسے معاشرے میں وقت ایسا بھی آیا کہ محمد کریم علیہ السلام جب خطبہ ارشاد فرماتے ہیں, آپ جب تقریر کرتے ہیں, نصیحتیں کرتے ہیں, حدیث میں آتا ہے کہ ایسے معاشرے میں ایسے لوگ پیدا ہو گئے, زج المسلمون زجتن, دھاڑے مار کر رونے لگتے ہیں اللہ کے ڈر سے. بلکہ حال یہ بنتا ہے, سیدہ اسماء فرماتی ہے کہ ایسا دن بھی آیا کہ نبی کریم علیہ السلام خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں, فرماتے ہیں خواتین پیچھے بیٹھی ہیں, آگے مرد بیٹھے تھے. نبی کریم علیہ السلام خطبہ دیتے رہے, حالانکہ ایسی کیفیت بھی آئی. فرماتی حالت بینی و بینہم ان افہم کلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایسی کیفیت آ گئی, ایسا حال آ گیا, ایسا معاملہ بن گیا, ایسی صورت حال آ گئی. سیدہ اسماء فرماتی ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کا خطبہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتا تھا. سمجھ میں کیسے آئے, ہم تک تو آواز ہی نہیں آتی تھی. آواز کیسے آئے, سامنے بیٹھے ہوئے مرد اتنے دھاڑے مار کر خوف الہی میں روتے ہیں, ڈر الہی میں روتے ہیں, اللہ کے ڈر میں ایسے روتے ہیں کہ پیچھے خواتین سننی نہیں پاتی. انس بن مالک نے تو یہاں تک فرمایا, فرماتے جب یہ سما پیدا ہوا, جب یہ مسجد نبوی کا ماحول تھا, ہر طرف سے دھاڑے مار کر رونے کی آوازیں جب سنائی دینے لگی. انس بن مالک ذرا عمر کے چھوٹے سے تھے, لڑک پن کا عالم تھا. فرماتے میں نے گردن اٹھا کر دیکھی کہ کیا ہو رہا ہے, کیوں لوگ رو رہے, کیسے رو رہے. فرماتے میں نے جب گردن اٹھا کے دیکھا, ہر مرد کے چہرے پر, ہر فرد کے چہرے پر اپنا رومال تھا, اپنی چادر تھی, اپنے چہرے پہ رکھ کے دھاڑے مار کر رو رہے تھے. یہ قیامت کی صبح تک دنیا سے سوال ہوگا. ایسا زمانہ, ایسے پتھر دل لوگ, ایسے سنگ دل لوگ, ایسے حالات جہاں پہ بچیاں زندہ دفن ہوتی ہوں, جہاں پہ معاملات ایسے ہوں کہ کھڑے جانور کی رانے کاٹ کر پکائی جاتی ہوں, جہاں پر پرندوں پر شکار ہوتے ہوں, جہاں اتنے بڑے مظالم ہوں. وہ کون سی چیز سی حالات ایسے بدل گئے, دل نم ہو گئے, دل کتنے ملائم ہو گئے, دھاڑے مار کر خوف الہی سے ڈرتے ہیں. جواب آتا ہے ایک ہی چیز سی, پہلے بے علم تھے اب علم آ گیا. پہلے پتہ نہیں تھا اللہ کیا چاہتا ہے, اللہ نے کیا بنایا ہے, کیا پابندیاں ہیں. جب محمد کریم علیہ السلام نے ان کے دروازوں پر دستک دی اور ان کی دہلیزوں پر دین کا علم آ گیا, وہ دل جو خوف الہی سے خالی تھے, وہ دل خوف الہی سے مخمور ہو گئے. کہا ایمان اللہ کے ڈر میں ہے. وہ کہاں ملے گا, وہ علم سے ملے گا. علم سے ہر چیز ملتی ہے. اللہ نے سب سے بڑا, آج بات تھوڑی بڑی ہو رہی ہے, ایک تو اپنے یہ آخری پروگرام اس سال کا, اور دوسری بات کی شروع دیر سے ہوا ہے. تیسری بات میں آپ سے ابتدا میں ریکویسٹ کر کے آپ سے چند منٹ لے چکا ہوں کہ آج آپ صبر کریں, اس موضوع کو مکمل کرتا ہوں. توجہ سے سنیں. اگر قرآن و سنت کو پڑھتے ہیں تو اللہ نے درجات اور انعامات میں امامت کو بڑا مقام دیا. ابراہیم علیہ السلام نے کتنے عظیم کام کیے, جن کی وفاؤں سے ان کی حیاتی پھری پڑی ہے.
لیکن اللہ نے انہیں تحفہ کیا دیا، انعام کیا دیا؟ اللہ فرماتے ابراہیم انی جاعلک للناس اماما، ابراہیم ہم تمہیں امام بناتے ہیں۔ رب العالمین نے خلیل اللہ کے لیے جو تحفہ سب سے قیمتی سمجھا وہ کیا ہے؟ ہم تمہیں امام بناتے ہیں۔ یہ امامت سب سے بڑا در، اور اللہ پاک فرماتے ہیں مومنوں کو تو تڑپ ہونی چاہیے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم وہ سبق ہی بھول گئے ہیں۔ اللہ نے سورہ فرقان میں وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، یہ کہہ کر اللہ پاک نے اپنے بندوں کی نشانیاں بیان فرمائی کہ میرے کون سے ہیں، میرے اپنے بندے جو ہیں وہ کون سے ہیں۔ یہ کہہ کر اللہ نے ان کے اوصاف بتلائے، تو ان کے اوصاف بتلاتے بتلاتے ان کی ایک نشانی اللہ نے یہ بتلائی، وہ کیا کہتے ہیں؟ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا۔ فرمایا ایمان والے دعا کرتے ہیں، اللہ سے سوال کرتے ہیں وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، اللہ ہمیں بھی نیکوں کا امام بنا دے، ہماری اولاد کو بھی نیکوں کا امام بنا دے۔ وہ نیکی ہی نہیں چاہتے، نیکی کی دنیا کی امامت چاہتے ہیں۔ امامت کا سب سے بڑا درجہ، لیکن یہ سب سے بڑا جو منصب ہے اللہ کا دین کہتا ہے کہ یہ بھی ہم نے علم میں رکھ لیا ہے۔ آپ سے مسلم پڑھیں، کتاب الصلاۃ پڑھیں، باب ملے گا آپ کو من احق بالامامہ، حدیث ملے گی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امام وہ بنے آپ میں سے جب نماز کا وقت ہو، کوئی دوسرا موقع ہو، امام وہ بنے اقرأہم لکتاب اللہ وعالمہم بسنہ، جس کو قرآن و سنت کا علم زیادہ ہو۔ یہ وہ علوم ہے، یہ وہ علم ہے جو انسان کو سب سے بڑا جو درجہ ہے نا، سمجھو امامت، وہ بھی اس علم سے نصیب ہونا ہے۔ ہدایت کتنی بڑی نعمت ہے۔ ابھی ہم نے مغرب پڑھی ہے، تھوڑی دیر کے بعد عشاء پڑھیں گے۔ ہم کون ہوتے ہیں؟ پوری دنیا کے لوگ، اصحاب رسول، اہل بیت اعظام۔ قرب قیام کے زمانے میں مہدی آئے گا، وہ عیسیٰ علیہ السلام اور نبی کریم علیہ السلام، یہ سارے لوگ نماز میں کیا کہتے ہیں؟ ہم کیا کہتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں صراط مستقیم عطا فرما، ہمیں راہ مستقیم پر چلا، ہمیں نیک و صالحوں کے راستے پر چلا، انعام یافتہ بندوں کے راستے پہ چلا۔ اور یقین جانے اس قرآن کو پڑھے نا، صراط مستقیم بھی صحیح نمونے سے بندے کو تب نصیب ہوتی ہے جب بندے کے پاس علم ہو، اللہ کیا چاہتا ہے، اللہ کیا کہتا ہے، دین کیا کہتا ہے، قرآن کی کیا تعلیم، سنت کی کیا تعلیم ہے۔ جب انسان کو شریعت کا علم نہ ہو تو اس انسان کی مثال بے پیندے لوٹے کی ہے، وہ اس کو ادھر سے ہاتھ مار دو ادھر گر جائے گا۔ وہ دیکھا ہے نا لوٹا، اس کے نیچے چھوٹا سا وہ گول دائرہ ہوتا ہے، اس لوٹے کی مثال ہم نے دیکھی ہے، یہاں سے ہاتھ مارو یہاں گر جائے گا، یہاں سے ہاتھ مارو یہاں گر جائے گا۔ وہ کہتے ہیں نا بے پیندہ لوٹا۔ جب انسان کے پاس علم نہ ہو، انسان جاہل بن جائے تو یہ ہوتا ہے، اس فرقے نے یہاں سے تھپکی دی یہ یہاں گر گیا، اس فرقے نے یہاں سے تھپکی دی یہ یہاں گر گیا، اس مولوی صاحب نے یہاں سے پھسلایا یہ یہاں چلا گیا۔ جب اللہ کے دین کا علم ہوتا ہے نا، تب انسان کو کوئی چیز گمراہ نہیں کر سکتی۔ سیدنا معاذ بن جبل ایک بات کہا کرتے تھے، امام وقی رحمہ اللہ کتاب الزہد میں باب حوانی دنیا میں یہ بات ذکر کرتے ہیں۔ وہ ایک بار اپنے ساتھیوں سے سوال بھی خود کرتے ہیں، جواب بھی خود دیتے۔ سوال یہ کیا، فرمایا میری مجلس والوں بتاؤ، اگر کسی ربانی عالم کے اندر للہیت جس کے اندر ہو، اخلاص والا، ایسے کہ اللہ والا عالم انسان ہے، غلطی تو کر سکتا ہے، اگر آپ اس کے اندر کوئی غلطی دیکھو تو کیا کرو گے؟ یہ سوال کر کے پھر آگے جواب دیا۔ آپ فرماتے ہیں سنو تھوڑا انتظار کرو، جن کے پاس علم ہے یہ علم ان کی اصلاح کر دے گا، اس ربانی علم کو یہ علم ضرور راہ راست پر لائے گا۔ یہ علم ہی ہے ہدایت کے راستے پر انسان کے پاس لانے کے لیے، علم ہی سب سے بڑی دولت ہے۔ اور فرمایا کہ علم نہ ہو بھلے انسان بڑے سے بڑے منصبوں کو پالے۔ صحیح بخاری پڑھ لیں، کتاب العلم پڑھ لیں، باب ہے کیف یقبض العلم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب علم نہ ہو ضلوا فضلوا، پھر تو لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں، خود بھی گمراہ ہوتے ہیں، دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں۔ کیوں؟ ہدایت ملتی ہے علم سے، جب علم نہیں تو پھر گمراہی گمراہی ہے۔ یقین جانے اسی طرح آپ باریک بینی سے پڑھیں، اللہ کی محبت بھی تب نصیب ہوتی ہے جب انسان کے پاس علم ہوتا ہے، انسان اللہ کو پہچانتا ہے۔ اللہ کا ڈر بھی دلوں میں تب آتا ہے جب انسان کے پاس علم آتا ہے، انسان اللہ کو پہچانتا ہے۔
آخرت کی فکر بھی انسان کے دل میں تب آتی ہے جب انسان کے پاس علم ہوتا ہے، انسان آخرت کو صحیح نمونے سمجھ پاتا ہے۔ انسان محمد کریم علیہ السلام سے سچی محبت تب کر سکتا ہے جب اس کے پاس علم ہو، صحیح نمونے سے محمد کریم علیہ السلام کی ذات کو محبت کر سکتا ہو۔ اس فرقہ واریت کے زمانے میں گروہوں سے، ٹولیوں سے، پارٹیوں سے، ہر طرف سے کٹ کر اللہ رسول کی طرف وہی آئے گا جس کے پاس علم ہوگا، جس نے صحیح نمونے سے سمجھا ہوگا اللہ کی کیا شان ہے، نبی کریم علیہ السلام کی کیا شان ہے، جس نے سمجھا ہوگا قرآن کی کیا شان ہے، جس نے سمجھا ہوگا سنت کی کیا شان ہے۔ توبہ کا بہت بڑا مقام ہے، لیکن توبہ بندے کو تب نصیب ہوتی ہے جب بندے کے پاس علم ہو، علم کے بعد سمجھ آئے میں اللہ سے مقابلہ نہیں کر سکتا، اسی میں میرے لیے کامیابی ہے، رب کے سامنے ہتھیار ڈال دوں۔ معافیاں بندہ تب مانگ سکتا ہے جب بندے کو پتا چل جائے کہ معافی کا کیا مقام ہوتا ہے۔ معافیاں مانگ کر بندہ اپنے رب کو کیسے راضی کر سکتا ہے؟ دین کہتے ہیں اللہ کو یاد کرو، ذکر الہی میں اپنی زندگی لگاؤ، لیکن یہ ذکر الہی بھی تب آتا ہے جب بندے کے پاس علم ہو، بندہ جان جائے کہ اللہ کو یاد کرنا کتنا بڑا عظیم عمل ہے، بندہ اللہ کی یاد میں لگ جائے۔ یقین جانے اسی طرح آپ جائزہ لیتے جائیں، اللہ نے تمام تر اچھائیاں، تمام تر کامیابیاں، تمام تر کامرانیاں اللہ نے علم دین میں رکھ لیے۔ جس نے اللہ کے دین کا علم پا لیا، سمجھو مقصد حیات پا لیا۔ زندگی کا مقصد ہی یہ ہے دین کا علم۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اللہ پاک فرماتے ہم نے جنوں کو، ہم نے انسانوں کو پیدا ہی بندگی کے لیے کیا ہے۔ یہ ہمیں کیوں سمجھ میں نہیں آتا؟ ہم اس فریضے کو کیوں نہیں سمجھ سکے کہ ہمارے پاس علم نہیں ہے؟ ہمیں یہ پتا ہے کہ دکان مفید ہے، ہمیں یہ پتا ہے کہ دفتر مفید ہے، ہمیں یہ پتا ہے کہ زمینداری مفید ہے، ہمیں یہ پتا ہے کہ یہ چیز مفید ہے، ہمیں دنیا کی ان چیزوں کا تھوڑا بہت علم ہے، ان کے تھوڑے بہت فائدے کی خبر رکھتے ہیں، اس فائدے کی بنیاد پر اپنی زندگیاں ان کے پیچھے کھپا دیتے ہیں۔ یقین جانے جن کے پاس اللہ کے دین کا علم تھا، صحیح نمونے سے اس مقصد حیات کو وہی جان سکے۔ اور اللہ پاک فرماتے ہیں اللہ الذی خلق سبع سماوات ومن الارض مثلہن یتنزل الامر بینہن لتعلموا ان اللہ علی کل شیء قدیر وان اللہ قد احاط بکل شیء علما۔ یہ 7 آسمان زمین ہے، یہ جتنا کچھ ہے اللہ نے اس لیے پیدا کیا ہے کہ ان کو دیکھو۔ کیوں دیکھیں؟ فرمایا لتعلموا ان اللہ علی کل شیء قدیر، تاکہ علم حاصل کرو کہ اتنے بڑے بادشاہ یہ قدیر ہے، قادر ہے، اس کو پہچانو اور ان کی باتوں کا، اس کی ذات کیا چاہتی ہے یہ علم رکھو۔ بس ایک تو حدیثیں پڑھ کے گفتگو ختم کرتا ہوں۔ یقین جانو جب ان حقائق پر نظر پڑتی ہے، جو انسان بصیرت والا ہوتا ہے اس کا ضمیر یہ فیصلہ دیتا ہے کہ سب سے بڑی قیمتی چیز علم ہے، دین کا علم۔ اس سب سے بڑا کامیاب اور کامران انسان وہ ہے جس نے یہ علم حاصل کیا ہے۔ باقی جتنی آپ کو کامیابیاں نظر آتی ہیں نا، یقین جانے وہ ایک درخت کی ٹہنیوں کی طرح ہے، ایک ٹہنی اس طرف ہے، ایک ٹہنی اس طرف ہے، ایک اس طرف ہے، ایک اس طرف ہے۔ علم اس تنے کی طرح ہے۔ جب علم آ جائے، خوف بھی آ جائے، خشیت بھی آ جائے، ذکر الہی بھی آ جائے، جن کی زندگیوں میں صحیح نمونے سے اللہ کے دین کا علم آ جاتا ہے، وہ علم ایک تنے کی طرح ہے۔ پھر آپ ان کی ٹہنیوں پر نظر کریں گے، ان کی زندگیوں کے درخت میں آپ کو ذکر الہی کی ٹہنی بھی نظر آئے گی، ان کی زندگیوں میں استغفار کی ٹہنی بھی نظر آئے گی، ان کی زندگیوں میں توبہ کی ٹہنی بھی نظر آئے گی، ان کی زندگیوں میں محبت الہی کی ٹہنی بھی نظر آئے گی، ان کی زندگیوں کے درخت میں محبت رسول کی ٹہنی بھی نظر آئے گی۔ جب علم ہوگا تبھی ساری چیزیں آئیں گی۔ وہ سیانے لوگ تھے، ہم کہاں، ہم تو سانپ سمجھتے ہی آج الٹی چیز کو۔ آج مسلمانوں کا حال یہ ہے جن چیزوں کو اللہ رسول کہتے ہیں بہتر، انسان کہتا ہے نہیں وہ چیزیں بہتر۔ اللہ رسول نے کہا آخرت، ہم کہتے ہیں دنیا۔ شریعت کہتی ہے اللہ، ہم کہتے ہیں دنیا داری۔ ہم تو سبق ہی بھول گئے ہیں۔ وہ یہی وجہ ہے جو میں آپ کے سامنے ابتدا میں ذکر کر چکا۔ ہم نے کتنا دین پڑھا ہے؟ کچھ نہیں پڑھا۔ چلو ہمیں وقت نہ مل سکا، ہم نے اپنی اولادوں کو کتنا پڑھایا ہے؟ کچھ نہیں۔
کیا پڑھانے کا ارادہ ہے؟ کچھ نہیں. ہر بیٹے کے بارے میں سوچے یہ انجینئر بنے، یہ ڈاکٹر بنے، بہت بڑا تاجر بنے، بہت بڑا بزنس مین بنے، یہ بنے وہ بنے. کیونکہ ہم نے ان کے فوائد دیکھ رکھے ہیں. کتنے لوگ ہیں جنہوں نے یہ سوچ رکھی ہے ہم خود بھی اللہ کے دین کا علم سکھیں، اپنی اولادوں کو بھی علم سکھائیں. سوچ ہی نہیں، کیونکہ ہمیں علم کی قدر ہی نہیں، علم کا پتہ ہی نہیں کہ یہ ہے کیا. یقین جانے جو علم کا پتہ رکھتے تھے، پوچھئے قرآن سے، انہیں ساری چیزیں بھول گئی تھی. ایک ہی مقصد تھا، دینی علم. اللہ کا قرآن پڑھیں، سورہ کہف پڑھیں. کن کا تذکرہ ہے؟ اس موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے. جب کتب حدیث کو پڑھتے ہیں، شاید محمد کریم علیہ السلام کے بعد، یا ایسے کہہ لیں ابراہیم علیہ السلام کے بھی بعد، اس مخلوق میں یا انسانیت میں جن جیسا بڑا لیڈر کوئی نہیں آیا. آپ سنن ترمذی پڑھیں، ابواب صفت الجنہ پڑھیں، ابواب صفت القیامہ پڑھیں، باب صفت الذین یدخلون الجنہ پڑھیں. نبی کریم علیہ السلام نے معراج کی رات دیکھا. آپ فرماتے میں جا رہا تھا، میرے نظر کی مجھے کچھ لوگ نظر آئے، ان کے ساتھ کچھ قومیں نظر آئیں. یہ کون تھے؟ نبی اور ان کی امتیں. آپ نے فرمایا ایسے نبی بھی میں نے دیکھے، ان کے ساتھ 10 بندے تھے، 15 بندے تھے، کسی کے ساتھ کچھ تھے، کسی کے ساتھ کچھ تھے. اور نبی علیہ السلام فرماتے اچانک میں نے دیکھا اتنی ایک خلقت مخلوق ایک عوام اللہ سامنے آئی. میں نے دیکھا ہر طرف لوگ ہی لوگ تھے. اتنی بڑی قوم، اتنے سارے لوگ. پوچھا یہ کون ہے؟ مجھے بتایا گیا یہ موسیٰ علیہ السلام کی امت ہے. آگے آگے موسیٰ علیہ السلام ہیں، اللہ کے عظیم نبی ہیں، کمال درجے کا شان ہے. کلم اللہ موسیٰ تکلیما. طور سینا پر کھڑے ہوتے ہیں تو اللہ ان سے باتیں کرتا ہے. سلام علی موسیٰ و ہارون، اللہ ان پہ سلام کرتا ہے. لیکن آپ سورہ کہف کا وہ موقع پڑھیں، بڑے عالم ہیں، نبی ہیں، قوم کو نصیحتیں کرتے ہیں. ایک بار لمبا واقعہ میں مختصر کرتا ہوں. پتہ چلا کہ موسیٰ آپ تو بڑے عالم ہیں، لیکن ایک عالم آپ سے بھی بڑا ہے. کون؟ خضر علیہ السلام، جنہیں عام طور پر خضر کہتے ہیں. ویسے کتب احادیث میں اصل جو نام خضر ہے. بہرحال خضر علیہ السلام وہ آپ سے بڑا عالم ہے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں ان کے پاس جاؤں گا، میں ان سے علم سیکھوں گا. اب علم سیکھنے کے لیے اللہ پاک نے ادھر منظر ذکر کیا. موسیٰ علیہ السلام تھکے ہوئے ہیں، ساتھ و ساتھ بھوک بھی لگی ہوئی ہے، اپنے سارے کام چھوڑ کے آئے ہیں، ساری مصروفیت چھوڑ کے آئے. آپ بتائیں موسیٰ علیہ السلام کتنے مصروف انسان ہوں گے، کتنا مصروف بندہ ہے. آج اپنے استاد کی طرف چل پڑا ہے کہ مجھے خضر سے ملنا ہے، مجھے خضر علیہ السلام سے علم سیکھنا ہے. اپنے شاگرد سے باتیں کرتے ہوئے کیا فرماتے ہیں؟ حتیٰ اب لوگ مجمع البحرین، چل میرے ساتھ چلنا ہے، خضر کے پاس چلنا ہے، علم حاصل کرنا ہے. سنا ہے کہ وہ 2 سمندر جہاں 2 دریا جہاں پہ ملتے ہیں وہاں وہ رہائش پذیر ہے، وہاں چلتے ہیں. آگے کیا کہا؟ او امضی حقبا، چلنا ہے جتنی دیر تک نہ ملے. ایسے سمجھے اتنا طویل سفر، کوئی جس کا آتا پتہ نہیں، کب تک نہ ملے، چلتے رہنا ہے. گویا شاگرد کو کہہ رہے ہیں ساری مصروفیتیں چھوڑنی ہیں، سارے کام چھوڑنے ہیں، ساری ذمہ داریاں چھوڑنی ہیں. یہ سارے کام پیچھے چھوٹے ہیں، آگے والا کام سب سے بڑا ہے. آگے پہنچ کر یہ اتنے بڑے علم والا مزید کہتا ہے اپنا علم حاصل کروں. یہ آگے والی جو حاضری ہے وہ سب سے زیادہ مفید ہے. جن کو پتا تھا ان کی یہ سوچ تھی. سیدنا ابو ہریرہ کو دیکھ لیں، آخری حدیث پڑھ کے گفتگو ختم کرتا ہوں. صحیح بخاری کے اندر کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ، مشہور حدیث ہے. امام صاحب نے باب قائم کیا، باب ذکر النبی صلی اللہ علیہ وسلم وحض علی اتفاق اہل العلم. امام صاحب حدیث لائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں، حالانکہ جوان تھے، فرماتے کئی بار ایسے ہوا میں بے ہوش ہو کے گر پڑتا تھا. جب میں گر جاتا لوگ میرے گرد آتے اور وہ تبصرے کرتے کہ اس کو مرگی لگ گئی ہے، اس کو یہ کیا وجہ ہے، کیا سبب ہے، کس لیے گر گیا ہے. فرماتے ہیں اللہ گواہ ہے مجھے کوئی مرگی نہیں، مجھے کوئی بیماری نہیں، میں کیوں گرتا ہوں؟ فرماتے ہیں صرف اس لیے گرتا ہوں بھوک کی وجہ سے. بھوک کی وجہ سے کیوں؟ جوان ہو کما سکتے ہو کماؤ. کہتے نہیں، نبی علیہ السلام کی وجہ سے میں بیٹھ کے میں دین کا علم سیکھتا ہوں. اب اس نشست کو چھوڑ کر میں کمانے چلا جاؤں. نبی کریم علیہ السلام کی بتلائی ہوئی باتیں وہ میرے لیے اہم ہیں، وہ میرے لیے قیمتی ہیں. اگر وہ رہ جائیں گی
دنیا مجھے مل جائے گی، نہیں، مجھے بھوک ہی صحیح لیکن یہاں پہ رہنا گے، بیہوش ہو کے گر جاتے ہیں، علم کی مجلس کو نہیں چھوڑتے۔ یہی وجہ ہے میں آپ سے پوچھتا ہوں، اگر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اچھا کھانا کھاتا تو کیا لوگ اسے آج پہچانتے؟ نہیں پہچانتے۔ اس زمانے میں کتنے سارے اچھی خوراک کھانے والے تھے، اچھی لباسیں پہننے والے تھے، بڑے عیش و عشرت والی زندگیاں بسر کرنے والے تھے، کون ان کو جانتا ہے؟ کون پوچھتا ہے؟ آج اس بندے کو دنیا جانتی ہے، دنیا جانتی ہے۔ کیوں؟ اس کی تقسیم بڑی بہترین تھی، اس نے پیٹ سے زیادہ، کھانے سے زیادہ، لباس سے زیادہ، سہولتوں سے زیادہ، آسائشہ سے زیادہ علم کو توجہ دی۔ تو یہی سانے بندوں کا کام ہے۔ تو میرے محترم دوستو، شروع سے لے کے اب تک جتنی یہ باتیں میں نے آپ سے ذکر کی ہیں، یہ باتیں میرے لیے بھی، آپ کے لیے بھی، ہم سب کے لیے تب مفید ہوگی جب میں اور آپ اس نصیحت سے کچھ سیکھیں۔ ان ساری نصیحتوں کو سننے سنانے کے بعد نہ میری زندگی میں کچھ حاصلات ہوں، نہ آپ کی زندگی میں کچھ حاصلات ہوں، پھر کیا فائدہ؟ تو ان باتوں کو ہم بنیاد بنا کے آج سے ہم تہیہ کر لیں۔ علم کی قدر کرنی ہے، جن سینوں میں علم محفوظ ہے ان سینوں کی قدر کرنی ہے، علم والوں کی، ربانی علماء کی قدر کرنی ہے۔ جو اصل بات ہے، صرف قدر تک نہ رک جائیں، ہم خود بھی علم کی طرف بڑھیں، خود بھی علم سیکھیں، اور اپنی اولادوں کو، جو ہم نے آج دنیا کا، جو ہمارے معاشرے کی رنگت بنی ہوئی ہے، ہم نے اپنی اولادوں کو دنیا پڑھنے کے لیے، دنیا پڑھانے کے لیے وقف کر رکھا ہے۔ اللہ کے بندو، یہ عقل مندی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے دنیا پڑھاؤ، یہ منع نہیں ہے، لیکن ایک سبق یاد رکھو، دنیا کے علوم کا دنیا تک فائدہ محدود ہے، دینی علوم کا دنیا میں بھی فائدہ، مرتے بھی فائدہ، قبر میں بھی فائدہ، قیامت میں بھی فائدہ، ہر جگہ فائدہ ہی فائدہ۔ اب آپ اپنے آپ سے پوچھو کہ اپنے اولاد کو وہ علم دینا چاہتے ہو جو محض دنیا تک ہو، یا اپنے اولاد کو ایسے علوم دینا چاہتے ہو جو آپ کے اولاد کی دنیا بھی چمک جائے، آپ کی اولاد کی آخرت بھی چمک جائے؟ یقین جانیں، عقل مندی کا تقاضا یہ ہے ہم علم سے جڑ جائیں، اپنی اولادوں کو علم کے ساتھ جڑیں۔ جب ہم صحیح نمونے سے علم سے جڑ گئے، ہماری اولاد علم سے جڑ گئی، یقین جانیے انشاءاللہ ہمارے معاملات سنور سکتے ہیں، ہماری زندگیاں سنور سکتی ہیں۔ اللہ پاک سے دعا کرتا ہوں، اللہ پاک یہ ہماری آج کی حاضری قبول فرمائے۔ یہ جتنی باتیں ہم نے سنائی ہیں، اللہ پاک ہمیں ان چیزوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔